أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. صدق اللہ العظیم. قال انظرنی الی یوم یبعثون. شیطان نے کہا انظرنی کہ مجھے مہلت دے دے، الی یوم یبعثون اس دن تک، یبعثون کہ جس دن لوگوں کو قبروں سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنظرین تجھے مہلت دے دی گئی. قال فبما اغویتنی تو کہنے لگا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے شیطان ابلیس لعین کہنے لگا فبما اغویتنی اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، لأقعدن لہم تو میں ضرور بیٹھوں گا، لہم ان لوگوں کے لیے، صراطک المستقیم تیرے سیدھے راستے پر. صراط مستقیم پر لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، بھٹکانے کے لیے، بہکانے کے لیے ضرور میں ان کی گھات میں حملے کے لیے بیٹھوں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم پھر میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم ان کے سامنے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم اور ان کے دائیں سے، وعن شمائلہم اور ان کے بائیں سے، یعنی ہر طرف سے ان کو وسوسے ڈالوں گا اور گمراہ کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور آپ نہیں پائیں گے ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار، یعنی اکثر ان لوگوں میں سے ناشکرے ہوں گے، شکر گزار نہیں ہوں گے. قال اللہ تعالیٰ نے کہا اخرج منہا نکل جا یہاں سے، مذموما مدحورا ذلیل ہو کر اور مردار ہو کر، مذموماً قابل مذمت ہونا، تو مذموم ذلیل ہو کر اور مردار ہو کر یہاں سے نکل جا. لمن تبعک منہم ان لوگوں میں سے جو بھی تیری پیروی کرے گا، لأملأن جہنم تو میں ضرور بالضرور اس جہنم کو بھر دوں گا، منکم اجمعین تم سب لوگوں سے، یعنی تم سب لوگوں سے جو بھی تمہارا ساتھی ہوگا ان سب کے سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا. اس سے قبل آیات میں شیطان کی ایک سرکشی کا ذکر تھا. اللہ جل شانہ نے سجدے کا حکم دیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا. ان آیات میں دوسری سرکشی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اس نے سجدہ نہ کیا، اگر اس وقت بھی توبہ کر لیتا تو پھر بھی بچ جاتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اتنی لعنت کا مستحق نہ ہوتا. لیکن یہ باز نہ آیا اور اس نے مزید تکبر کیا، سرکشی کی اور پھر کہنے لگا کہ مجھے مہلت دے دے. اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی اور کیا کہتا ہے کہ مجھے کب تک مہلت دے دے؟ کہ مجھے مہلت دے دے الی یوم یبعثون جس دن دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی حشر کا میدان جو ہوگا اس دن تک کے لیے جو ہے مجھے مہلت دے دیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ پر قرآن کریم میں آتا ہے الی یوم الوقت المعلوم، ہم نے تمہیں مہلت دے دی ہے ایک وقت معلوم تک، وہ اللہ جانتا ہے. لیکن روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نفخہ اولا ہے، کہ اس کی زندگی ہے جب تک انسان آتے رہیں گے اس وقت اس کی زندگی ہے. لیکن جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، جب سب کے سب لوگ مر جائیں گے تو شیطان بھی مر جائے گا، اور پھر جب سب کو 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، زندہ کیا جائے گا، تو اسے بھی زندہ کیا جائے گا. اس کا ذہن یہ تھا کہ مجھے حشر کے میدان تک مہلت دے دے، یعنی مرنے سے میں بچ جاؤں تو ہمیشہ رہوں گا. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ نے مہلت دی ہے کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، ایک تکوینی نظام کے تحت. لیکن ایسا نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا. موت تو ہر ایک پر آنی ہے، موت کا آنا تو برحق ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اور اس کی سختی جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے.
حضرات انبیاء علیہم والسلام موت سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ ایک واقعہ کتاب الآثار قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے کہ آپ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے ہیں، تو آپ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو زندہ کیجئے، ان کی قبر یہاں پر نزدیک ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، قم بإذن اللہ، اور کہا جی کہ کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے حکم سے قبر پھٹی اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ باہر نکل آئے، لیکن ان کا آدھا سر سفید تھا، بال سفید تھے۔ لوگوں نے کہا جی آپ تو جوان تھے، آپ جوانی کے عالم میں آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کے بال کیوں سفید ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگے اس موت کی وجہ سے کہ جب مجھے اٹھایا گیا تو میں یہ سمجھا کہ شاید قیامت قائم ہو چکی ہے اور اب حساب کتاب ہوگا، اس ڈر کی وجہ سے اور اس غم کی وجہ سے میرے بال سفید ہو گئے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی سختی کو دیکھ لیجئے موت کے وقت میں، تو بات یہ ہے کہ موت کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو شیطان نے جو ہے اس طرح سے مہلت مانگی، اللہ جل شانہ نے مہلت اسے دے دی، فرمایا انک من المنظرین، جاؤ تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر سرکشی کیا کی، کہنے لگا فبما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ کیا مطلب؟ میرے مقدر میں اگر گمراہی نہ لکھی ہوتی تو میں گمراہ کیسے ہوتا؟ تو اس نے گویا کہ اللہ کی ذات پر اعتراض کیا کہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ حالانکہ بات یہ ہے تقدیر کس چیز کا نام ہے؟ تقدیر تو نام ہے اس چیز کا کہ انسان اپنے اختیار سے عمل کرتا ہے، اپنے اختیار سے نیکی یا بدی کرتا ہے۔ اسے کسی نے مجبور تھوڑا ہی کیا تھا کہ تم سجدہ نہ کرو، خود ہی اپنی مرضی سے، پتہ بھی تھا کہ اللہ کی نافرمانی ہے لیکن تکبر کر بیٹھا، تو اعتراض کر رہا ہے کہ جی اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ اور پھر آگے کہتا ہے کہ میں راستے پر بیٹھوں گا، یہ صراط مستقیم جسے ہم ہر روز مانگتے ہیں، افراط و تفرید سے پاک راستہ، سنت کا راستہ، قرآن اور حدیث کا راستہ، صحابہ کا مبارک راستہ، دین اسلام کا راستہ، کہ اس اسلام کے علاوہ کوئی اسلام، کوئی راستہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو کہا کہ اس راستے پر میں بیٹھوں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے آ کر۔ مفسرین نے لکھا شیطان تھا، اس نے چاروں اطراف کا ذکر کیا کہ میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لوگوں کو گمراہ کروں گا، لیکن فوق اور تحت، اوپر اور نیچے، ان دونوں سمتوں اور اطراف کو بھول گیا۔ تو گویا کہ ہم دیکھا جائے تو حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شیطان دو سمتوں کو بھول گیا، اوپر اور نیچے۔ نیچے انسان گناہ کرے گا، اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سے توبہ کرے گا تو اللہ اپنی رحمت اوپر سے نازل کرے گا اور اس کے گناہ معاف ہوتے چلے جائیں گے، اور شیطان کی سال ہا سال، سینکڑوں سال کی محنت اس کے سچی پکی توبہ کرنے کی وجہ سے 1 منٹ میں ضائع ہو جائے گی، اور یہ شیطان کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، اگر کبھی گناہ ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، سچی پکی ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ اور کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، تم قابل مذمت ہو اور تم دھتکارے ہوئے ہو، مردار ہو، یہاں سے نکل جاؤ۔ یہی بات ہے، شیطان جو ہے چاہے انسان کتنا ہی گنہگار ہو، کتنا ہی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو، لیکن وہ یہی کہتا ہے کہ شیطان بڑا لعین ہے۔ شیطان کو برا وہ بھی کہتا ہے، برے سے برا مسلمان بھی شیطان کو برا کہتا ہے۔ یعنی ایسا اللہ پاک نے لوگوں کے دل میں بٹھا دی، اس کی برائی بٹھا دی۔ لمن تبعک منہم، اور جو بھی اس کے راستے پر چلے گا، اس کے راستے سے مراد کیا ہے؟ جو بھی سنت سے ہٹ کر، جو بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کر، جو بھی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، وہ گویا کہ شیطان کے راستے پر چل رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو اسی کے ساتھ دوزخ میں پھینک دوں گا۔ اور بات یہ ہے انسان کو اپنے اعمال درست کرنے چاہیے، اس سے کل کو کام نہیں چلے گا کہ یہ انسان کہے شیطان نے مجھے بہکا دیا، اس لیے فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ 13ویں پارے میں آتا ہے کہ شیطان کہے گا مجھے کیوں ملامت کرتے ہو، میں نے تمہیں زبردستی کچھ کروایا ہے، خود کرتے ہو۔ تو اس لیے انسان جو ہے وہ خود عمل کرتا ہے، انسان جانتا ہے کیا گناہ ہے اور کیا نیکی ہے، اس لیے انسان کو سیدھی راہ اور صراط مستقیم جیسے مانگتا ہے ایسے اس کے مطابق زندگی بھی گزارنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔